بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، معزز سامعین عظام، گزشتہ کل عظمت قرآن آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج عظمت قرآن کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، کن چیزوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے، قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم کلام پاک کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت سے شیطان مردود سے پناہ مانگ لے کہ انسان جب کلام مجید کی تلاوت کرے تو اپنے رب کی حضور میں، اپنے رب کے دربار میں اس طرح عاجزی سے پیش آئے کہ اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ استعاذہ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کتنی عبارتیں روایت میں مذکور ہے۔ تو یہاں پر تفسیر عزیزی کے حوالے سے حضرات مفسرین نے 3 طرح کی روایت یہاں پر ذکر فرمائی کہ ایک روایت میں استعاذہ کے کلمات یوں ملتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری روایت میں استعاذہ کے کلمات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے جملوں کے ساتھ ملتی ہے، اور تیسری روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم ان کلمات کے ساتھ ملتا ہے۔ دوستو، ان تینوں روایتوں میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پسندیدہ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس کو پسند فرمایا۔
اسی طرح جب ہم کلمات استعاذہ، کلمات تعوذ سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں حضرات مفسرین چند نکات ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یوں نکات ذکر فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلا نقطہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جب لفظ اعوذ کو ادا کرتا ہے تو مخلوق سے ہٹ کر کے سیدھا خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی لفظ اعوذ ادا ہوتے ہی بندے کا رجوع اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور گویا کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قادر مطلق وہی ہے، اور اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھ کر کے فوراً اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، گویا کہ مجھے ضرورت ہے، اللہ آپ کے ذات کی مجھے ضرورت ہے، اور میں اپنی ضرورت کو ان کلمات سے ادا کر رہا ہوں۔ اور جب وہ لفظ اعوذ سے بڑھ کر کے آگے لفظ اللہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ دو باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ ایک بات کا تو یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر خیر و شر کے دفاع پر قادر ہے، اور دوسرا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر حاجت کے پورے کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہر مصیبت کے دور کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اس وقت بندے کے ذہن میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی پوری تفسیر کا استحضار ہو جاتا ہے، پوری تفسیر اس کے ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی اس کے ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا استحضار اس کے دل و دماغ میں ہو جاتا ہے۔ وہ لفظ باللہ کے ذریعے ان حاجات کو، ان ضرورت کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مجھے آپ کے استحضار کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت کا استحضار بندے کے ذہن میں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ حضرات مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ بندہ جب اعوذ باللہ کہتا ہے تو اپنے نفس کی عاجزی کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے رب میں عاجز ہوں، اور عاجزی ان کے ساری یہ اللہ رب العزت کے قرب کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے عاجزی ان کے ساری کو اختیار کرنا چاہیے، تو بندہ ان کلمات سے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی ان کے ساری ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے رب میں تو عاجز ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ اس عبارت کے تحت یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلام، یہ عبارت آقا علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے معنی صحیح ہے، اس کے معنی مفہوم صحیح ہے کہ انسان اپنی ذات کو پہچاننے کے بعد اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے۔
تیسرا نقطہ حضرات مفسرین نے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اس طرح ذکر فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اس کو دشمن سمجھتے رہو۔ پہلے تو کہا کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اور آگے کیا ذکر فرمایا کہ اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن سمجھتے رہو۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے مولا حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اور وہ انسان کے کاموں کو درست کرنے والے ہے۔ انسان جب اچھا فعل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اس کو دشمن کا خوف رہتا ہے، دشمن کی تکلیف کا خوف رہتا ہے، دشمن کی پریشانی کا خوف رہتا ہے۔ اس لیے بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تلاوت کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے اپنے دشمن شیطان رجیم سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی آفتوں سے پناہ طلب کر لیتا ہے، حفاظت طلب کر لیتا ہے کہ اے میرے مالک حقیقی، تو میرے دشمن سے میری حفاظت فرما لے۔ تو انسان جب لفظ اعوذ کو ادا کرتا ہے تو اس کا دشمن بھاگ جاتا ہے، اور وہ لفظ بسم اللہ کے ذریعے اللہ پاک کے دربار کا قرار پکڑ لیتا ہے۔ یہ ایک نقطہ بھی حضرات مفسرین نے ذکر فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرات مفسرین نے اور نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ۔ چونکہ انسان کا دل و دماغ ہر وقت غیر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کی زبان غیر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اس ذکر کی وجہ سے اس کا دماغ اور اس کی زبان پراگندہ اور آلودہ ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے اپنی زبان کی پاکی طلب کرتا ہے، اپنی زبان کو ان کلمات کے ذریعے پاک صاف کر لیتا ہے۔ تو چونکہ اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کا دماغ صاف ہو جاتا ہے، زبان پاک ہو جاتی ہے، زبان بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس لیے اعوذ باللہ کلام مجید کے شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پڑھنے کی وجوہات میں اور نکات بھی ذکر کیے، جس کو ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک نقطہ یہ ذکر فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے یہ سب جگہوں میں سے اشرف جگہ ہے، کیونکہ یہ اشرف جگہ اس لیے ہے کہ اس کے قلب میں اللہ رب العزت رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات رہتی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت رہتی ہے، اس وجہ سے یہ اشرف جگہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندے تیرا دل میرا باغ ہے اور میری جنت تیرا باغ ہے، اور تو اپنے دل میں مجھے رکھنے کے لیے بخل سے کام لیتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت یوں کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے میری جنت تیرے لیے بنائی، جب تو اس کا ارادہ کرتا ہے، جب تو نے اس کے حصول کا ارادہ کیا تو میں نے تیرے دشمن شیطان کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو نکل جا۔ اب جو تیرا دل ہے وہ میرا باغ ہے،
اس لیے تو اپنے دل سے پہلے شیطان کو بھگا. تو اللہ رب العزت یوں کہتی ہے کہ پہلے اپنے دل سے تو شیطان کو بھگا. تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میری طاقت نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے دل سے بھگاؤں. آپ ہر چیز پر قادر ہے، آپ قادر مطلق ہے، لہٰذا آپ ہی کچھ ایسا طریقہ مجھے بتا دیجئے جس کے ذریعے میں اس کو اپنے دل سے بھگا دوں، اس دل کو اس سے خالی کر دوں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے بندے کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہی وہ دل سے بھاگ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے استحضار کے لیے قلب خالی ہو جاتا ہے، دل خالی ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہ فوائد بھی ہے اور نکات بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کلام مجید سے پہلے پڑھنے کی. یہ سارے فوائد ہے کہ حضرات مفسرین نے اتنی باریک باریک باتیں بیان کی جس کا انسان کے دل و دماغ میں آنا تو بہت دور کی بات ہے. اور ایک نقطہ بھی بڑا عجیب ذکر فرمایا کہ الشیطان پر جو الف لام داخل کیا گیا، چونکہ شیطان کی کئی قسمیں ہیں. بعض شیطان ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں، بعض شیطان ایسے ہیں جو آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. تو الشیطان پر الف لام اللہ رب العزت نے داخل کر کے تمام شیطانوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے راستہ ہموار کر دیا کہ تمام شیطانوں سے تم پناہ طلب کر لو، کیونکہ بندہ عاجز ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سکھلا دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ چند نکات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے. اب باری آتی ہے کہ اس کے فضائل کیا ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، آیا روایت میں کچھ موجود ہے یا نہیں. تو ایک روایت میں ہم کو یوں ملتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر لیتے ہیں جو اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح جو بندہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فجر تک اس کی گھر کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر لیتے ہیں جو اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح ہم کو ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت حسن و حسین کے لیے استعاذہ کے ذریعے اللہ رب العزت سے شیطان مردود سے، موذی جانور سے، نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. یوں کہتے تھے کہ اے میرے رب میں ان دونوں کے لیے آپ سے ہر شیطان سے، ہر موذی جانور سے، ہر نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو شیطان مردود سے، موذی جانور سے، نظر بد سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر لینی چاہیے. اور دفع نظر بد کے لیے، نظر بد کو دور کرنے کے لیے ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے. تعداد جو بھی ہو 10 مرتبہ گزشتہ روایت سے اس تعداد کی یعنی کہ 10 مرتبہ پڑھنے کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کو اسے 10 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. کہ نظر بد دور کرنے میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات تو ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس پر عمل کریں. اب جب فضیلت بیان کر دی گئی، اب باری آتی ہے اس کی کہ اس کو کلام مجید کے شروع میں پڑھنا کیا درجہ رکھتا ہے.
واجب ہے، سنت ہے، آیا ندب ہے؟ تو سورہ نحل کی آیت فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے حکموں کے تحت حضرات جمہور مفسرین کا یہ مسلک ہے کہ اس کو پڑھنا ندب کے درجے میں ہے، اس کو پڑھنا پسندیدہ عمل ہے۔ یہ درجہ ہے استعاذہ کا قرأت شروع کرنے سے پہلے۔ اب جب ندب وجوب کا درجہ ہو چکا، بعدہ باری آتی ہے کہ اس کو کلام مجید کے شروع میں، آیا درمیانی آیت میں یا سورت کے شروع میں کس طرح پڑھنا چاہیے، تو اس کے 3 درجات ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب انسان سورت شروع کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ شروع کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ایک درجہ۔ دوسرا درجہ کہ جب انسان درمیانی سورت سے کوئی آیت شروع کرتا ہے، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو آیا اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے یا استعاذہ پڑھی جائے؟ تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے۔ آدمی چاہے تو پڑھ لے، چاہے تو نہ پڑھ لے۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور اب تیسرا درجہ آتا ہے کہ انسان تلاوت کرتے کرتے ایک سورت ختم کرتا ہے، دوسری سورت شروع ہوتی ہے، تو اس سورت کے شروع میں کیا پڑھا جائے؟ تو یہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائیں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 درجے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے گئے۔ پہلا درجہ جب سورت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرا درجہ جب درمیانی سورت سے پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ کے پڑھنے میں اختیار ہے۔ تیسرا درجہ آدمی کے پڑھتے پڑھتے ایک سورت ختم ہو جائے، دوسری سورت لگ جائے، تو یہاں پر اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، بسم اللہ پڑھا جائے گا، تو یہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ یہ مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے، آپ سامعین کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ کل بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے استعاذہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور آپ حضرات کو بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔